حبیب اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ. کچھ لوگ بعد میں آئے ہوں گے تو ان کو میں درود جمعہ دوبارہ پڑھا دیتا ہوں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اس درود کی فضیلت یہ ہے کہ جو پابندی کے ساتھ ہر جمعہ کو یہ درود پڑے گا انشاءاللہ موت کے وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. اور انشاءاللہ جب قبر میں وہ اترے گا تو حضور کے ہاتھوں سے انشاءاللہ قبر میں اترنا بھی نصیب ہوگا. اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں ادب اور احترام اور تعظیم کے ساتھ درود و سلام خوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد اپنی امی جان کی بارگاہ میں آئے, سلام پیش کیا. امی جان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد امام حسین اپنے گھر والوں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ چونکہ اب مدینے کے حالات ناساز ہوتے جا رہے ہیں لہذا ہم یہاں سے خانہ کعبہ اور مکے میں جا کر کے سکونت اختیار کر لیں گے اور وہی جو بچی کچی زندگی ہے اللہ کے ذکر میں اللہ کی یاد میں کعبے کے سائے میں گزار دیں گے. امام حسین کا قافلہ تیار ہوا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے ہجرت کر کے مکے میں پہنچ گئے. مکے میں تمام صحابہ اکرام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا استقبال کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مکے میں تھے, انہوں نے بھی استقبال کیا. امام گھبرانے کی کوئی بات نہیں, ڈرنے کی کوئی بات نہیں, یزید سے ہم نمٹ لیں گے. یزید کی طاقت, یزید کی قوت, یزید کی حکومت کوئی بہت بڑی نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم یزید کے ساتھ مقابلہ کریں گے, دندار شکن جواب دیں گے. لیکن امام حسین خون بہانے کو پسند نہیں کرتے تھے. وہی مزاج تھا جو مزاج نبوت اور جو ان کے بڑے بھائی سے ان کو مزاج ملا تھا کہ امام حسن نے اپنے سیٹ دے دی, اپنا اقتدار دے دیا, خلافت دے دی, لیکن امام حسن نے جو ہے وہ مسلمانوں کو لڑنے سے بچایا. وہی مزاج لے کر کے امام حسین نے انہیں منع کیا اور ہوا یہ کہ چلو یہ جو کوفے والے بلا رہے ہیں, یہ جو کوفے والے گھر پہ خط خطوط بھیج رہے ہیں, کوفے والوں کو پتہ چل گیا. انہوں نے قافلے بھیجنا شروع کر دیے. مکہ المکرمہ میں قافلے آنے لگے اور قافلے والے یہ کہتے امام ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, ہم آپ پر جا فضا کرنے والے ہیں, ہمیں آپ سے محبت ہے, ہمیں آپ کے خاندان سے محبت ہے. آپ کوفہ تشریف لائے, آپ امیر المومنین ہیں, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. قافلے والوں نے جب آ کر کے امام سے یہ بات کہی اور پھر وہ قافلہ روانہ ہو گیا. امام حسین نے مکے کے اندر چند صحابہ کرام کو جمع کیا, ان سے مشورہ کیا, بتاؤ سچویشن یہ ہے, کیا کرنا چاہیے. وہ صحابہ کرام جلیل القدر تھے, انہوں نے اچھے مشورے دیے. کہا دیکھو کوفے والوں نے تمہارے باپ علی کے ساتھ بھی جگہ کیا, تمہارے بھائی حسن کے ساتھ بھی جگہ کیا, اور ہمیں اس بات کی امید نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ وفاداری کریں گے. ہو سکتا ہے کہ کوفے والے تم کو کوفے بلا کر کے شہید کر دے, تمہیں مار دے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمہارے ساتھ دغا کرے. اس لیے کہ کوفے کے بارے میں یہ مشہور ہے الکوفی لا یوفی, جو کوفے والے ہیں وہ وفادار نہیں ہوتے, ان کے اندر وفا کی جرات بے باس نظر نہیں آتی. لہذا اے حسین ایک کام کرو, تم پہلے مت جاؤ, تم اپنا نائب بنا کر کے, اپنا خلیفہ بنا کر کے تم کسی کو کوفے کی طرف روانہ کرو اور اس خلیفے سے حال چال پتا کرو اور
اور وہ اگر صحیح رپورٹ دے تو اس کے بعد پھر تم بھی تشریف لے جانا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ پسند آیا. امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ کیا کوفے کی طرف. کہا بھائی تم وہاں پر جاؤ اور تم معلوم کرو کہ وہاں کے حالات کیا ہے. مسلم بن عقیل جب جانے لگے تو ان کے شہزادے محمد ابراہیم یا اون محمد جو بھی نام ہے وہ ان کے ساتھ ہو رہی ہے. مسلم بن عقیل جب کوفے کے اندر داخل ہونے والے تھے اللہ اکبر کبیرہ آپ کو تعجب ہوگا کہ ابن زیاد وہاں ہر ایک چیز کو مار کر رہا تھا. یزید نے ابن زیاد کو کوفے پر مقرر کر رکھا تھا. ایک ایک بات کی رپورٹ پہنچا رہا تھا. کیا چل رہا ہے, کیا کیفیت ہے, کیا سچویشن ہے, کہاں پر کون یزید کے خلاف بغاوت کر رہا ہے, کہاں پر کون یزید کی بیعت ماننے سے انکار کر رہا ہے, کہاں پر کیا چل رہا ہے. اب ہوا یہ کہ ابن زیاد نے ایک پاسا پلٹا اور پاسا یہ پلٹا کہ ابن زیاد نے اس بڑے سارے لشکر کو اور وہ کوفے کے جو لوگ تھے جو ہزاروں ہزار کی تعداد میں ان کو پتا چل گیا تھا کہ مسلم بن عقیل آ رہے ہیں, خلیفہ حسین آ رہے ہیں. اب جب خلیفہ آ گیا ہے تو حسین بھی جلدی آ جائے گے. انہوں نے استقبال کے لیے ایک بہت بڑا مجمع تیار کر رکھا تھا. ابن زیاد نے موقع کو دیکھا, بھیس بدلا اور کوفیوں کا لباس نہیں بلکہ عربی لباس پہن کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا اور کوفے کے اندر اس راستے سے آیا جو راستہ مکے سے کوفہ آتا تھا. اور جیسے ہی وہ اس مجمع سے قریب ہوا ہر طرف مرحبا مرحبا کے نعرے بلند ہو گئے. سارے لوگ استقبال کرنے لگے, مرحبا کے نعرے لگانے لگے. ابن زیاد سمجھ گیا کہ معاملہ دوسرا ہے. اس نے اپنے چہرے کو ڈھکے رکھا. وہ لوگ سمجھے کہ یہ مسلم بن عقیل ہے. اب اس نے اپنے گھوڑے کو تیز کیا اور گھوڑے کو تیز کر کے فوراً وہ کوفے کے اندر دارالحکومت کے اندر جو ہے جا کر کے بیٹھ گیا. اب اندر تو سب اسی کے آدمی تھے اور اس نے پیغام بھیجایا کہ اے لوگوں, مسلم بن عقیل اندر آئے ہیں اور وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں, کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. اور تم سب مت آؤ بلکہ جو تمہارے اندر پاور رکھنے والے, اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں, ایسے 20-30 لوگ آئے اور ان کے ساتھ مسلم بن عقیل ملنا چاہتے ہیں. اب وہ لوگ سمجھ نہیں پائے. انہوں نے اپنے کچھ بڑوں کو بھیج دیا. اب وہ بڑے اندر تھے, انہیں ابن زیاد نے بلا کر کے نظر بند کر دیا. اب یہاں سے مسلم بن عقیل آئے. اب یہ لوگ حیران ہیں کہ ابھی جو گزرے وہ کون تھے اور یہ کون ہے. جب مسلم بن عقیل نے امام حسین کا خط ان کو دکھایا اور امام حسین نے اس خط میں لکھا تھا کہ اے کوفہ والوں تمہیں سلام ہو اور یہ خط حسین بن علی کی طرف سے ہے اور حسین اپنا نائب بنا کر کے مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہے کوفہ کی طرف. اب سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا ان لوگوں نے استقبال کیا اور وہ سارے کے سارے لوگ امام مسلم بن عقیل سے بیعت ہو گئے. سبحان اللہ. اور ان کی تعداد کا بیش 40,000. انہوں نے کہا اے مسلم بن عقیل, یہ جانے والا ہو نہ ہو یہ کوئی اور تھا بہروپیہ جو آپ کی شکل میں آیا. آپ اجازت دیں ہم دارالحکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں, یزیدی لشکر کو پلٹ کر رکھ دیں. اور یقیناً دوستوں اس وقت سچویشن یہ تھی, کیفیت یہ تھی کہ اگر مسلم بن عقیل اجازت دے دیتے نا تو نہ یزید ہوتا نہ یزیدیت ہوتی. اس لیے کہ وہ سب بالکل آمادہ تھے, اس بات پر تیار تھے. لیکن حضرت مسلم بن عقیل کا بھی مزاج یہی تھا, وہ بلا وجہ خوریزی نہیں کرانا چاہتے. وہ یہی چاہتے تھے کہ جو بھی معاملہ ہو وہ بات چیت کے ذریعے سے حل ہو, بات چیت کے ذریعے سے لوگوں کو منوایا جائے
اور بات چیت کے ذریعے سے ماحول سازگار کیا جائے۔ اب جیسے ہی مسلم بن عقیل نے یہ حالات دیکھے کہ اتنے لوگ ہیں میرے پیچھے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھائی، مسجد میں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں، اتنے مختلف، آپ سمجھ گئے کہ ماحول بالکل سازگار ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ نے امام حسین کے نام میں خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد کہا کہ اے حسین، کوفے کے اندر ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے مجھ سے بیعت کی اور یہ سب عہد و پیمان کر رہے ہیں کہ اے حسین، آپ پر بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، لہذا آپ ان کی گزارش کو مان کر کے کوفہ تشریف لے آئیں، اور آپ اگر مناسب سمجھے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے، اس لیے کہ ماحول سازگار ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ جھجکنے کی بات نہیں ہے۔ اب یہ خط لے کر قاصد روانہ ہوا۔ اب جیسے ہی خط لے کر قاصد روانہ ہوا، ابن زیاد، مسلم تمہیں کچھ نہیں دیں گے، لیکن یاد رکھو اگر ہم نے یزید کا ساتھ نہ دیا پلٹتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ مکے کی طرف پلٹیں گے، لیکن اگر آپ یزید کے دربار میں جا رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں، ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں، ہم آپ کو پیٹھ دکھانے والوں میں سے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہی بات جو قرآن بیان کرتا ہے۔ مشورہ کیا تھا امام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں اور میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کہا تھا ابا جان، جس میں اللہ کی مرضی ہے اس میں اسماعیل کی مرضی ہے، آپ ذبح کر دیجئے، انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں۔ وہاں اسماعیل صبر کی بات کر رہے ہیں، یہاں زین العابدین بھی حسین کے ساتھ صبر کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ابراہیم کے اسماعیل تھے، یہ حسین کے اسماعیل ہیں۔ قافلہ آگے بڑھا۔ اب دوستو، نینوا کے مقام پر کربلا میں آ کر کے یہ قافلہ رک گیا، بلکہ بڑا عجیب معاملہ رہا، بڑا عجیب معاملہ۔ آپ کو تعجب ہوگا سن کر، روایتوں میں آیا کہ کئی مرتبہ ان لوگوں نے راستہ بدلنے کی کوشش کی، کسی اور جگہ جانے کی، آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن گھوم گھوم کر قافلہ آتا اسی جگہ آتا۔ 3 بار ایسا ہوا۔ امام حسین نے کہا معلوم کرواؤ کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ جگہ کربلا ہے۔ کہا یہ کربلا ہے؟ امام حسین نے کہا بس یہی ہمارا آخری مقام ہے، یہاں خیمہ نصب کر دو، اس لیے کہ نانا جان سے میں نے سنا تھا کہ اسی مقام پر حسین کی شہادت ہونے والی، اور یہ بات ہر صحابی کو معلوم تھی۔ بلکہ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو سوچ کر کے امام حسین سامنے تھے اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پوچھا تھا کسی نے، خالد حضرت عائشہ نے پوچھا تھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے اس بیٹے کو جس سے میں محبت کرتا ہوں، اسے میری امت کربلا میں شہید کر دی۔ بعض روایتوں میں تف کا مقام تف کا ذکر ہے، بعض میں کربلا کا ذکر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کی روایت یہ ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر جب حضرت علی لوٹ رہے تھے تو حضرت علی نے بھی کربلا میں پڑاؤ ڈالا تھا، کربلا میں حضرت علی رکے تھے۔ اب میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانے، اے محبان اہل بیت، یہ قافلہ اب کربلا میں رک گیا۔ اب کربلا میں رکنے کے بعد ظالموں نے پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن نہ کھانا دیا جا رہا ہے، نہ پانی دیا جا رہا ہے، بلکہ کیفیت یہ ہے
کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کو تسلیاں دے رہے ہیں، گھر والوں کو دلاسا دے رہے ہیں، قربان جائے کیا کیفیت ہے گھر والوں کی، کھانے کو کچھ نہیں ہے پھر بھی خیمے کے اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے خیمے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ امام حسین کبھی اپنے گھر والوں کو تقریر کر رہے ہیں، واضح نصیحت فرما رہے ہیں، اے میرے گھر والوں کچھ بھی ہو جائے صبر کے دامن کو مت تھامنا، صبر کے دامن کو مت چھوڑنا، صبر کے دامن کو تھامے رکھنا، اور یاد رکھنا یہ مصیبت چند لمحے کے لیے ہے، ہمارے لیے آخرت کا عیش ہے، ہمارے نانا جان ہمارا انتظار کر رہے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ میرے امام تسلیاں دیا کرتے، دلاسا دلایا کرتے، حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، تنہا حسین ہے سب کو سمجھا رہے ہیں، ایک ایک کو سکھا رہے ہیں، ایک ایک کو تجاسا اور تسلیاں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک گھر تھا جو رہنما کے قریب ہی تھا، ایک عورت کو پتا چلا کہ حسین اور حسین کے قافلے والے وہاں پر پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر، اس عورت کے گھر میں جوان بیٹی آئی تھی، ابھی رشتہ ہوا تھا، ابھی نکاح ہوا تھا۔ اس عورت نے کہا اے میرے بیٹے تو اپنی بیوی کے ساتھ مصروف ہے، ارے سن جا، میں تجھے اپنے خون کا اپنے دین کا واسطہ دیتی ہوں، جا تو بھی حسین کے قافلے میں سوار ہو جا، جا تو بھی حسین کے قافلے میں شامل ہو جا، اور حسین کے ساتھ حسین کے طرفداروں کے ساتھ جنگ کرنا۔ پتا چلا ہے کہ ابن سعد فوج اور کمر لے کر کے حسین کے قتل پر آمادہ ہے۔ اے بیٹے جا، اگر تو میرا بیٹا ہے تو تو بھی جا کر کے شہید ہو جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ شخص پہنچا اپنے گھر والی کے ساتھ، اور ابھی شادی ہوئی ہے، امام حسین کی خدمت میں آیا اور امام حسین سے کہا اے امام مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کریے، اس لیے کہ میری ماں نے مجھے وعدہ دے کر بھیجا ہے کہ بیٹا پیچھے مت ہٹنا، اگر تجھے اپنی جان کی قربانی کیوں نہ لگا دیتے۔ یہ تمام کے تمام لوگ آئے، اور بھی کچھ محبان اہل بیت تھے جو شامل ہو گئے، اور ایسا کرتے کرتے اس قافلے کی تعداد 72 ہو گئی۔ کتنے لوگ تھے اس کا؟ جن میں عورتیں بھی تھیں، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین سمجھا رہے ہیں، لیکن نہ ابن زیاد ماننے کو تیار ہے اور نہ ہی ابن سعد ماننے کے لیے تیار ہے۔ تقریر کر رہے ہیں، امام حسین بار بار تقریر کر رہے ہیں، یزیدیوں کے لشکر میں جا کر کے واز کر رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں اللہ کا کہ تم اللہ سے ڈرو، تم رسول سے ڈرو، جبکہ کیفیت یہ ہے کہ نمازیں یہاں بھی ہو رہی ہے، وہاں بھی ہو رہی ہے، وہ لوگ بھی قرآن پڑھنے والے ہی ہیں، لیکن بس بات یہی ہے جس کی آنکھ پر، جس کی عقل پر عینت پڑ جائے، جس کی عقل سائل ہو جائے، پھر اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، آپ جانتے ہو امام حسین رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ ان لوگوں کو کیا سمجھا رہے ہیں، ان لوگوں کے سامنے کیسا خطبہ دے رہے ہیں، ان لوگوں کے سامنے کیسے بات و نصیحت فرما رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو پہلے خطبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، امام علی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، ان کے سامنے تقریر فرمائی، اے میرے ساتھیوں سنو، سب تعریف خدا تعالیٰ کے لیے ہے، آرام و تکلیف ہر حال میں ہے، اس کا شکر ادا کرنا۔ اے اللہ میں تیرا شکر ادا لاتا ہوں، تو نے ہمیں اہل بیت نبوت کو عزت عطا فرمائی، قرآن کا علم دیا، دین کی سمجھ عطا فرمائی، سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور دل آگاہ کی نعمتوں سے تو نے ہمیں مالا مال فرمایا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میں دنیا میں کسی کے ساتھیوں کو اور اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں جانتا، اور نہ کسی کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ نیک
اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں. خدا تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. سن لو, میں یقین رکھتا ہوں ان دشمنوں کے ہاتھ پر ہماری شہادت ہے, اور میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے, اور اسی رات کے اندھیرے میں تم لوگوں کا جی چاہے تم چلے جاؤ, اور میری طرف سے تم پر کوئی الزام نہیں. یہ لوگ میری قتل کے کرتے ہیں, تم مجھے قتل کر دیں گے اور یہ تمہاری طرف متوجہ نہ ہوگے. امام اعلی مقام اللہ جدی علیہ السلام کی اس تقریر کو سننے کے بعد سب سے پہلے حضرت عباس اور پھر آپ کے دوسرے بھائی بیٹے بھتیجے بھانجے سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم چلے آئے اور ہم زندہ رہے اور تمہیں قتل کر دیا جائے. خدا ہمیں ایسا دل نہ دکھائے. امام نے پکار کر کہا, اے اولاد علی, مسلم کا قتل ہوگا کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ تم چلے جاؤ, میں اجازت دیتا ہوں. ان لوگوں نے کہا, خدا کی قسم یہ ہم ہرگز یہ ہونے نہ دیں گے, بلکہ ہم آپ کے ساتھ دشمنوں سے مقابلہ کریں گے, یہاں تک کہ اپنی جانیں آپ کی جان پر قربان کر دیں گے. خدا تعالیٰ ہمیں وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بعد جائے. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں, لیکن آپ کے گھر والے ماننے کو تیار نہیں, سننے کو تیار نہیں. مسلم بن اور سجا اسدی کھڑے ہوئے اور کہا, اے حسین, ہم آپ کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتے. سعد بن عبداللہ حنفی کھڑے ہوئے, انہوں نے بھی یہی کہا. زہیر بن قین کھڑے ہوئے, انہوں نے بھی یہی کہا. یہاں تک کہ جتنے خیمے والے تھے سب نے بیک زبان ہو کر کہا, اے حسین, ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن آپ کا ساتھ ہم نہیں چھوڑ سکتے. اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے ہوا یہ کہ امام حسین رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ سب کو سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, لیکن کوئی نہیں مان رہا. یزیدی گروپ کے اندر جا کر امام حسین رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ تقریر فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, اے لوگوں, مجھے پہچانو, مجھے دیکھو, مجھے سمجھو, میں کون ہوں. میں وہی حسین ہوں جس کے حلقوم کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے. میں وہی حسین ہوں کہ جب نماز کے آنگن میں ان کی پیٹھ پر چڑھ جاتا تو حضور کبھی مجھے الگ نہیں کیا کرتے. میں وہی حسین ہوں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگتا تو رسول مجھے منع نہیں کرتے. میں وہی ہوں جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا, الحسن والحسین شباب اہل الجنہ, کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. مجھے جانو, مجھے پہچانو, جان لو میں کون ہوں, اور سنو, کیا تم رسول کے ہاتھ, رسول کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کرنا چاہتے ہو؟ ہم نواسے رسول ہیں, ہماری رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے, فاطمہ کا خون دوڑ رہا ہے, رسول کا خون دوڑ رہا ہے. تم لوگ اپنی آخرت برباد کرنا چاہتے ہو. کیا تمہیں نانا کی شفاعت نہیں چاہیے؟ کیا تمہیں نانا کے ہاتھ سے جانے کوثر نہیں چاہیے؟ یقیناً تم یزید کا ساتھ چھوڑ دو اور ہم سے جنگ مت کرو, ہمیں قتل مت کرو, بس ہمیں یہاں سے جانے دو. ہم اللہ اللہ کر کے اپنی زندگی گزار دیں گے, ہم اللہ اللہ کہہ کے اپنی زندگی گزار دیں گے اور تم سے جنگ نہیں کریں گے, آپ ہمیں چھوڑ دو. لیکن اللہ اکبر کبیرہ, دوستوں, کیفیت یہ ہے کہ وہ جتنا بھی مجمع ہے گویا ان کو صاف سون گیا. کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, کوئی کچھ نہیں کر رہا, کوئی جواب نہیں دے رہا. ہاں, ایک شخص تھا جس کی آنکھیں کھل گئی. ابن سعد نہیں مان رہا, ابن زیاد نہیں مان رہا. کہو حسین اپنی بکواس بند کرو, ہم یہ سب باتیں سننے نہیں آئے ہیں, ہم کربلا میں
کہ یا تو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دو یا پھر قتال کے لیے تیار ہو جاؤ. ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے, ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں, تمہیں مقابلہ کرنا پڑے گا. اب ایک شخص تھا, اس نے کہا کہ یہ بات ہے. حسین پلٹے, اس نے اپنے گھوڑے کو لگام کو کھینچا اور گھوڑے کو مارا, ایک ایڑ لگائی اور فوراً اٹھا اور کہنے لگا اے یزیدیوں, میں تو تمہیں اور سمجھ رہا تھا لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. میں یہاں جہنم اور وہاں جنت دیکھ رہا ہوں. اور سنو, میرے سامنے حق کے پردے اٹھ چکے ہیں اور حق کو میں سمجھ چکا ہوں, اور اگر تم لوگوں میں بھی کوئی سمجھدار ہے تو میرے ساتھ آ جائے. اب میں یزیدیوں کے ساتھ نہیں رہوں گا, اس لیے کہ مجھے آخرت پاری ہے, میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں. لگائی اور دمے صدر میں یزیدیوں کے لشکر کو چھوڑ کر حسین کے لشکر میں آئے. وہ کوئی اور نہیں تھے, وہ حر تھے رضی اللہ عنہ. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حسین بار بار کیوں جا رہے تھے. ایک بار نہیں امام حسین نے اتمام حجت کی, جبکہ اتمام حجت کے لیے ایک بار کی تقریر کافی ہے, لیکن حسین بار بار اس لیے جا رہے تھے کہ حسین کی نظر حر پر تھی کہ ہے تو جنتی کھڑا ہے جہنمیوں کی صف میں, اور حسین بار بار اسی لیے جا رہے تھے کہ وہ جنتی بھی جنتیوں کی صف میں آ جائے. اللہ اکبر. کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا, یہ نعرہ حر کا تھا جس دل میں محبت سے کہہ دے, یہ نعرہ حر کا تھا جس دل میں شام سے ملتے جہنم سے کھلا جہنم سے خدا نعرہ جس دم میں پہنچے شام سے نعرہ جہنم سے خدا والے نکلتے جہنم سے خدا والے تصویر اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا, کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا, مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے, مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے. ہزاروں میں تسلیم والے حقیقت میں خدا والے. اور حسین کیا مدد کر سکتا تھا, ایک بھول کے کیا ہوتا, لیکن شاعر کہتا ہے
حسین بن علی کیا مدد کر سکتا تھا خود مشکل شیشہ تھے اور مشکل شیشہ والے، خود مشکل شیشہ تھے اور مشکل شیشہ والے، بہتے تسلیم رضا والے، حقیقت میں دار لگا اور خدا والے۔ اور جب اس واقعے کو میں نے پڑھا تو میرے ذہن میں یہ کہا جس کی جان قربان ہے یقیناً اس کی زبان سے سبحان اللہ بھی نکلے گا۔ اس عالم میں سے خوش
جس میں حسن اور حسن تھے جو کرنے کے ماننے والوں ذرا آواز ملا لو کرنے کے جنت میں ازلی لکھا ہے باغ جنت میں خدائے ازلی لکھا ہے ارے ڈالی ڈالی پہ نبی اور علی لکھا ہے ڈالی ڈالی پہ نبی اور علی لکھا ہے سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے جتن کے در کدو جبریل بھی دربان ہے جتن کے در کدو جبریل بھی دربان ہے ہم سے تمہیں جتن کے در کدو جبریل بھی دربان ہے جتن کے در کدو جبریل بھی دربان دم یہی تو آج ہے مقصود کائنات دم یہی تو آج ہے مقصود کائنات خیر الورا وہ فاطمہ حسن و حسین اور علی پر جتن کے در کدو جبریل بھی دربان ہے ہاں پر جتن کے در کدو جبریل بھی دربان ہے مصطفیٰ مرتضیٰ فاطمہ حسن و حسین مصطفیٰ مرتضیٰ فاطمہ حسن و حسین جتن کے در کدو جبریل بھی دربان ہے جتن کے در کدو جبریل بھی دربان مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر بنا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی جتن کے در کدو جبریل بھی دربان ہے جتن کے در کدو جبریل بھی دربان ہے ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن صفتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا خط تو ام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ
جتن کے در کا تو جبریل بھی دربان ہے، جتن کے در کا تو جبریل بھی دربان ہے، کاش ہم ہوتے بہار آپ پر جاوارتے، کاش ہم ہوتے بہار آپ پر جاوارتے، جو نہ تم پر ہو فدا وہ جان ہی کیا جان ہے، جو نہ تم پر ہو فدا وہ جان ہی کیا جان ہے علی اکبر بھی قربان عاصم و اصغر نثار، ہے علی اکبر بھی قربان اور علی اصغر نثار، عاصم و عباس بھی تیرے لیے قربان ہے، عاصم و عباس بھی تیرے لیے قربان ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، جا رہے ہیں سوئے جنت، جا رہے ہیں سوئے جنت، کیا انوکھی شان ہے، جا رہے ہیں سوئے جنت، کیا انوکھی شان ہے، شہر یار کربلا ہے مظہر شیر خدا، شہر یار کربلا ہے مظہر شیر خدا، میں فدا ہو جاؤں تم پر، میں فدا ہو جاؤں تم پر، یہ میرا ارمان ہے، سر کو سجدے میں کٹا کر دین کو زندہ کیا، سر کو سجدے میں کٹا کر دین کو زندہ کیا، سر کو سجدے میں کٹا کر دین کو زندہ کیا، امت عاصی پہ مولا آپ کا احسان ہے، امت عاصی پہ مولا آپ کا احسان ہے، اور صبر جو تم نے کیا ہے اور کوئی کیا کرے، صبر کی تقریر کرنا آسان ہے، صبر کی فضیلت بیان کرنا آسان ہے، لیکن صبر کر کے دکھانا یہ بہت مشکل ہے، اور پھر وہ صبر جو حسین نے کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، علی اصغر کو پانی کے لیے لے کر کے باہر خیمے میں آئے، کہا اسے پانی پلا دو، ایک لعین نے تیر چلائی اور وہ علی اصغر کے حلقوم میں پیوست ہو گیا، حسین کی زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، کہا حسین کیا بات ہے،
کہ غم نہیں کر رہے ہیں الحمدللہ کہہ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اسماعیل کے بدلے فدیہ ہو گیا اور دمبے کی قربانی ہو گئی. میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے میرے اسماعیل کو قبول کر لیا. یہ صبر کہ حضرت حر میدان میں جا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اپنی جان پیش کر رہے ہیں. حضرت عباس جا رہے ہیں، اپنی جان پیش کر رہے ہیں، علم بردار ہے فوج کے. حضرت قاسم جا رہے ہیں، اور حضرت قاسم کے حوالے سے تو بڑی عجیب بات ہے. قاسم کی دلہن کی تو مہندی تھی، ان کا تو نکاح ہونے والا تھا. کہا بیٹا تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا. کہا نہیں میں جاؤں گا. کہا تمہارا نکاح ہونے والا ہے، اس لیے کہ امام حسن ہی کی بیٹی کے ساتھ آپ کا جو ہے عقد طے ہوا تھا. کہا نہیں. کہا دیکھو میں کہتا ہوں. کہا میں آپ کی مانوں یا اپنے باپ کی مانوں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے امام حسن نے ایک تعویذ دی تھی جو میں نے اپنے بازو پہ باندھ رکھا تھا، اور میرے باپ نے کہا تھا جب بہت مشکل وقت کبھی آ جائے تو یہ تعویذ کھول کر کے پڑھ لے. اور چچا جان میں نے اس تعویذ کو اب کھولا اس لیے کہ اس سے بڑا مصیبت کا وقت میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتا. کہا جب میں نے یہ کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ جب کربلا میں میرے بھائی حسین کو شہید کیا جانے والا ہو تو اگر تم میرے بیٹے ہو تو حسین سے پہلے تم شہید ہو. یہ میرے باپ کی وصیت ہے. لہذا اے چچا جان آپ مجھے اجازت دے میں اپنی قربانی پیش کروں. امام قاسم گئے، انہوں نے بھی اپنی قربانی پیش کی. حضرت عباس گئے، انہوں نے بھی اپنی قربانی پیش کی. اور حضرت عقیل کی اولاد اپنی قربانی پیش کرتی رہی. بچے گئے، انہوں نے بھی اپنی قربانیاں پیش کی. اب جب ساری قربانیاں ہو گئی تو اخیر میں امام حسین رہ گئے. زین العابدین پہ بستر سے اٹھنا چاہ رہے تھے لیکن امام نے منع کر دیا. کہا کہ تم بیمار بھی ہو اور تم آخری نشانی ہو ہماری، چشم و چراغ ہو، اس لیے کہ اگر تم بھی چلے جاؤ گے تو پھر تمہارے پیچھے سلسلے نسب کو کون بڑھائے گا، اس چراغ کو آگے اور کون روشن کرے گا. حضرت امام حسین نے منع کیا. اور یقیناً یہ جتنی روایتیں ہم تک پہنچی ہے یہ صدقہ ہے دو ذاتوں کا. ایک تو حضرت امام زین العابدین ہے اور دوسرے امام حضرت زینب ہے. ان دونوں نے کربلا کے واقعات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا. کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں تو سب یزیدی تھے، پھر یہ جو واقعات ہم بیان کرتے ہیں وہ تو یزیدیوں نے ہی جو ہے ریکارڈ کیا ہوگا یا روایت کی ہوگی. کہا نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے. الحمدللہ اہل سنت والجماعت جن کتابوں سے بیان کرتے ہیں وہ ساری کتابیں اوتھینٹک اور اس کے جو راوی ہیں وہ سب ثقہ ہے. اب امام حسین کی بات کریں. امام حسین کربلا کے میدان کی طرف جانے لگے. اب جب میدان کربلا کی طرف بڑھنے لگے پہلی مرتبہ گئے، تلوار چلائی، مقابلہ کیا، پیاس کی شدت نے بے چین کیا. امام خیمے کی طرف آئے، تسلیاں دی، بانوان طہارت کو صبر کی وصیت کی، پردے کی وصیت کی، اللہ کے احکام کا دامن کبھی نہ چھوڑے اس بات کی وصیت کی. اور یہاں یہ بات میں کہنا چاہوں گا ماں بہنوں سے کہ دیکھو اس تکلیف میں بھی اہل بیت اطہار کی جو خواتین تھی گھر کی انہوں نے پردے کا دامن نہیں چھوڑا. اور آج ہماری عورتیں عیش میں رہنے کے باوجود بھی پردے کا اہتمام نہیں کرتی. امام حسین علی مقام علیہ السلام اب دوبارہ کربلا کی طرف پہنچتے ہیں. اب دوستوں کیفیت یہ ہے کہ امام گھس گئے یزیدی لشکر کے اندر، لڑ رہے ہیں. دوپہر کا وقت ہے، 10 تاریخ محرم کی.
जुमा का दिन है, एक तीर इमाम को आकर के यहां लगता है। इमाम ने दिल में ये सोचा कि इस वक्त पूरी दुनिया में खुतबा हो रहा है, बल्कि एक रिवायत में यह है कि इमाम ने अपने सामने जो था शिमर, उससे कहा कि मुझे 2 रकात पढ़ने की मोहलत दो, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं। उसने कहा ठीक है, आप नमाज पढ़ सकते हैं। इमाम हुसैन नमाज पढ़ना शुरू किए और जब सजदे में गए तो जालिम ने इमाम हुसैन के सर को कलम कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तारीख में मिलता है कि 72 या 92 जख्म इमाम हुसैन के जिस्म पर थे और इमाम हुसैन सजदे के आलम में थे, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे और उनकी रूह कफ़स अंसरी से परवास कर गई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज एक जिक्र को हम यहीं पर खत्म करते हैं और इंशाअल्लाह कल सुबह 10 बजे फिर इसी जगह दोबारा मुलाकात होगी और भी जो नुकात करबला के हवाले से, इमाम की कुर्बानी के हवाले से, कुर्बानी के बाद वाले वाक़यात के हवाले से। कल जुमा का दिन है, करबला में भी जुमा का दिन था। वो शहीद होने में नहीं टाइम का वक्त का ख्याल रखा उन्होंने, और आज अगर हम उनका जिक्र सुनने के लिए ये सोचें कि जुमा का दिन है, हम कैसे जिक्र सुनने आए, तो मैं ये कहूंगा कि जो गुस्ल आप 12 बजे करते हैं वो गुस्ल आप सुबह 9 बजे करके आ जाए। और कल के गुस्ल की फजीलत भी है कि जो कल बेरी के पत्ते डाल करके गुस्ल करेगा साल भर जादू नहीं होगा। 7 पत्ते, ये इसे मुफ्ती अहमद यार खान ने लिखा है। और एक रिवायत ये भी मिलती है कि जो कल गुस्ल करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे हर बीमारी से महफूज रखे। तो कल रोजा भी रखें, गुस्ल भी करे, अल्लाह अगर तौफीक दे और मैसर आ जाए तो एक सुरमा है मखसूस जिसका नाम है असमत या इसमत, जो सुर्ख रंग का होता है, मदीने का इसमत नाम का सुरमा है। वो सुरमा लगाए, उस सुरमे की फजीलत ये है कि अगर कोई आशूरे के दिन वो सुरमा लगाए तो कभी अंधा नहीं होगा, उसकी आंखें हर बीमारी से महफूज रहेगी। और आशूरे के रोजे के हवाले से हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब हुजूर मदीने में आए, बहुत सारी हदीस की किताबों में, बुखारी शरीफ में भी है, तो मदीने वाले रोजा रखते थे। मेरे आका ने कहा ये रोजा क्यों रखते हैं? तो कहा इसलिए रोजा रखते हैं कि आज के दिन अल्लाह ने मूसा को, बनी इसराइल को फिरऔन से बचा दिया। तो मेरे आका ने कहा मूसा हमारे भाई है, हम इस बात के सबसे ज्यादा हकदार हैं कि हम भी उनकी खुशी में शामिल हो, तो हमें भी इस दिन रोजा रखना है। रखेंगे ना इंशाअल्लाह। जो बातें हैं इंशाअल्लाह कल मजीद होगी। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी तना अस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्त यजीद, हक्कात बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि